روح محبت قسط نمبر 2 پارٹ 2 جن پہ اس نے کچھ دیر پہلے بندوق کا زور ضرورت سے زیادہ بڑھایا تھا۔ اس گھٹیا بلاؤز کو زیب تن کرنے کی سزا میں تمہیں کل فرصت سے دوں گا۔ ابھی پہلی فرصت میں جاؤ، یہ آدھا ادھورا بلاؤز تبدیل کرو۔ پریشے ہاشم خان، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دھڑکنوں کے مقام پہ نرمی سے انگلی سہلاتا دبے دبے غصے سے گویا ہوا تھا۔ نامحسوس انداز میں وہ اس جگہ پہ نرمی سے ہاتھ پھیر رہا تھا جہاں اس نے غصے سے بندوق کی نال کا زور بڑھایا تھا۔ پریشے خان پر اس وقت چہرے پر شرم و حیا اس قدر غالب تھی کہ وہ اورحان کبیر خان کا نرم لمس کی نرمی ٹھیک سے محسوس بھی نہ کر پائی۔ اورحان کبیر خان کو اپنے ہاتھ کے نیچے اس کی دھڑکنیں ادھم ہو جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے سانوڑے چہرے کو قنداری ہوتے دیکھ کے وہ کچھ پل کے لیے محبوط ہوا تھا، لیکن اگلی پل وہ اپنے ہاتھ کی بڑھتی گستاخیوں پر قابو پاتا اسے فاصلے پہ ہو گیا۔ پریشے خان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، گھنی مڑی ہوئی پلکیں آنسوؤں پہ سجدہ ریز تھیں۔ اسے کبھی نہیں لگا تھا یہ انسان اس قدر رومانٹک بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو اپنی باگ باتوں سے ہی اس کے دل کی دھڑکنوں میں طغیانی مچانے کا ہنر رکھتا تھا۔ اسے جانے کے بجائے شرما کے یہیں کھڑے دیکھ کے اورحان خان نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے وہ پتھر نکالا تھا۔ وہ اس پر بندھی ربڑ بینڈ نکال کے اس چٹھی کو کھولنے ہی والا تھا جب پریشے خان اپنے لہنگے کو دونوں ہاتھوں میں تھامتی تیزی سے وہاں سے بھاگی تھی۔ اسے چٹھی کھولتے دیکھ کے ہی اس کے گال سرخ ہو چکے تھے۔ اگر جو وہ اس کے سامنے پڑھ لیتا تو پریشے ہاشم خان کا کیا بنتا؟ وہ دوپٹہ ٹھیک سے پھیلا کے لو پریشے خان، ورنہ اسی دوپٹے کو تمہاری گردن کے گرد لپیٹ کے تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ اسے لاپرواہی سے اس بکھری حالت میں بھاگتے دیکھ کے اورحان کبیر خان نے چٹھی کو کھولنے کے بجائے اس کی پشت پر نظریں جمائے گھرایا۔ پریشے خان نے 1 منٹ سے پہلے دوپٹہ اپنے گرد اچھے سے پھیلاتے لہنگے کو پھر سے سنبھالتے شرمیدگی سی مسکراہٹ کے ساتھ نیچے کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ اس کا پوزیسو انداز نہ جانے کیوں پریشے خان کے دل کو بھا چکا تھا۔ اس کا یہی انداز اس کا وہ ظلم بھلا چکا تھا جو اس نے کچھ دیر پہلے اس کے کانوں کے پاس بندوق سے فائر نکالے تھے۔ وہ ایسی ہی تھی جب کوئی اس کے ساتھ برا کر کے اچھا کرتا تھا، وہ اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کو جلدی بھول جایا کرتی تھی، اور اگر جو نہیں بھولتی تھی تو بھلانے کی بھرپور کوشش کیا کرتی تھی۔ ہنسنا بند کرے کبیر، میرے ان رومانٹک سرتاج۔ نظر لگ گئی تو چٹھی پہ لکھی اس تحریر کو پڑھتے پڑھتے اورحان کبیر خان کو خود معلوم نہ ہوا کہ کب اس کے نابی لب مسکراہٹ میں ڈل گئے۔ اس ملاقات کے بعد وہ شاید نہیں یقیناً جان چکی تھی کہ وہ ان رومانٹک نہیں بلکہ اس سے زیادہ بے باک انسان ہے۔ اس سے کتنی ہی بار یہ تحریر پڑھ ڈالی تھی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ جیب میں بجتے فون کی تھرتھراہٹ محسوس کرتے اورحان کبیر خان کو ہوش میں آیا تھا، اور اب پھر اپنے یوں مسکرانے پہ حیران ہوتا جلدی سے اپنی مسکراہٹ کا اثر ظاہر کرتا، یہ چٹھی پھر سے اپنی جیب میں ڈالے، شاہ کا فون یس کرتے ہوئے کان کو داغ لیا۔ خیریت ہے؟ اتنی لمبی ملاقات کہیں بھابھی کا قتل کر کے ان پر فاتحہ تو نہیں پڑھ رہا؟ شاہ ہنستے ہوئے استفسار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اورحان کبیر خان کو اپنی بیوی کی حرکت قطعی پسند نہیں آئی ہوگی، اور اس کی بیوی کے علاوہ اس کے ساتھ یہ حرکت کر بھی کوئی نہیں سکتا تھا۔ ویسے بھی کسی مرد کو اپنے تمام دوستوں کے درمیان ایسی حرکت بالکل اچھی نہیں لگتی، بشرطیکہ کہ وہ غیرت مند ہو۔ ارادہ یہی تھا لیکن بچ گئی۔ اورحان کبیر خان نیچے گری بندوق پکڑ کے اس کے نال پر پھونک مارتا گمبھیر لہجے میں بولتا مردان خانے کی سائڈ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جواب پہ شاہ کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ وہ دونوں گہرے دوست ایک دوسرے کو یوں ہی چھیڑ لیا کرتے تھے۔ خان! کبیر خان نے گھراتے ہوئے اب کی بات سوتے ہوئے اورحان خان کے منہ پر تکیہ کھینچ کے مارا تھا جو کب سے ان کی پکار کو نظر انداز کرتا گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ اسے تکیہ مارنے کی یہ جرأت بھی صرف اس کا باپ ہی کر سکتا تھا۔ وہ پوری رات اپنے دوستوں کے ساتھ ڈیرے پر گزار کے فجر کے بعد حویلی آیا تھا۔ وہ اتنا تھک چکا تھا کہ دوپہر کے 4 بجے تک سو کے بھی اسے اپنی نیند کم لگ رہی تھی۔ اس کے دوستوں نے اسے کتنی دیر کھڑا کر کے اسے پیسے کی برسات کی تھی، اس کی گردن اکڑ چکی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ آج وہ پہلی بار اتنی دیر تک جاگا تھا اور اس لیے ابھی تک سو رہا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ اتنی دیر تک صرف اتوار کے دن تک سوتا تھا، ورنہ وہ ایک ذمہ دار سردار اور بزنس مین تھا۔ لیکن آج اس سردار کو اتوار کی بجائے اپنی شادی والے روز یوں لاپرواہی سے سوتے دیکھ کے کبیر خان کو خود اوپر آ کے اسے جگانا پڑا تھا، کیونکہ ملازموں کی وقار پہ اٹھنے والی وہ نسل نہیں تھی۔ اورحان خان نے ہنکارا بھرتے ہوئے ان کا خود پہ پھینکا گیا تکیہ اپنے منہ پہ رکھا تھا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا اگر تم اگلے 2 منٹ میں کھڑے نہ ہوئے تو۔ اسے اٹھنے کے بجائے پھر سے سوتے ہوئے دیکھ کے کبیر خان دبی دبی آواز میں گھرائے، کیا کرنا ہے مجھے جگا کے؟ آج رات تو سب کچھ صرف میں نے کرنا ہے، اس لیے مجھے ڈسٹرب کرنے کی بجائے نیند پوری کرنے دے۔ یہ نہ ہو رات کو یہاں سے میری آنکھ لگے اور وہاں سے میری سہاگ رات فلاب ہو جائے۔ وہ تکیہ اپنے منہ پر رکھے اپنی مسکراہٹ دباتا ہوا چلچلائی انداز میں بولا تھا، مقصد انہیں تنگ کر کے سرخ کرنا تھا، اور وہ اس کی بے باک بات پر سرخ پڑے تھے۔ یوں کہہ کے چہرے کے ساتھ کان کی لوئیں بھی سرخ ہوئی تھیں۔ اب وہ اب کی بار دھاڑے تھے، بس خان! وہ تکیے کو خود میں بھینچ کے جی خان کی جان، اوندھے منہ ہوتا گمبھیر آواز میں بولا۔ اورحان خان کو اس وقت اپنی سی ضبط
کرنا دنیا کا مشکل کام لگ رہا کرتا تھا۔ وہ سب کے سامنے سنجیدہ رہنے والا سردار اپنے باپ اور دوستوں کے سامنے ہمیشہ اپنی اوقات دکھایا جایا کرتا تھا۔ وہ اپنے باپ کو یقین دلاتا تھا کہ آپ نے ایک بے باک پٹھان کو اس دنیا میں لانے کی سنگین غلطی انجام دی ہے۔ اس کے یوں تکیے کو اپنے سینے میں بھیجنے بے تعداد اس کا گمبھیر بوجھ اللہ جا سنتے کبیر خان سٹ پٹائے تھے۔ ان کی بیوی نے بیٹا نہیں بلکہ اپنے شوہر کا باپ پیدا کیا تھا۔ کبیر خان نے غصے سے سوچا، یہ 3 گھنٹے گزرتے پتہ نہیں چلا، مرو یہیں پر۔ مردان خانے میں اتنے مہمان دوست تمہارا پوچھ رہے ہیں اور تمہاری نیند نہیں اکھڑ رہی، کیا بتائیں ان کو کہ تم لوگوں کا بے شرم سردار گدھوں کی طرح یوں شام کے وقت تک سو رہا ہے۔ کبیر خان اس کے شرٹ لیس سونے پہ چوٹ کرتے ہوئے غصے سے گھرائے، چہرہ ہنوز سرخ تھا۔ کہ اعلان کروا دیں آج پورے سوات میں کہ آج رات اورحان کبیر خان کی سہاگ رات ہے، اسے مغرب سے پہلے کوئی بھی جگانے کی جرات نہ کرے۔ وہ جمائی لے کے بولتا ہوا چہرے تک چادر اوڑھ گیا۔ کبیر خان اسے دیکھ کے رہ گئے۔ تم اس سوات کا نہیں، ٹھیٹھوں اور بے غیرتوں کا سردار ہونا چاہیے تھا۔ اورحان خان کبیر خان دھاڑتے ہوئے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھے تھے۔ تھینکس فار دس کمپلیمنٹ اولڈ مین، وہ کہکا لگا کے اپنے پٹھانی ایسنٹ میں خوبصورتی سے انگریزی بولتا انہیں اولڈ مین کا خطاب دے کے اپنا لب دانتوں تلے دبا گیا۔ وہ واحد بیٹا تھا جو کچھ سیکنڈ میں باپ کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا کے انہیں سرخ کرنے کا فن رکھتا تھا، اور وہ اپنے قبیلے کا سردار اورحان کبیر خان تھا۔ لعنت ہے تمہارے سردار ہونے پر۔ وہ اولڈ مین کا لفظ سن کے اچھے خاصے غصے میں آ کے گرجتے ہوئے اس پر لعنت بھیج کے کمرے سے جا چکے تھے۔ ان کا نارمل بی پی اچھا خاصا ہائی کروا چکا تھا۔ ان کے کمرے سے جاتے ہی اورحان کبیر خان کا دلکش کہکا فضا میں بلند ہوا تھا۔ وہ اپنے چہرے سے تکیہ ہٹا کے گھڑی پہ نظریں دوڑاتا پھر سے سو گیا۔ اسے اپنے کہے کے مطابق اب 3 گھنٹوں کے بعد اٹھنا تھا۔ واٹ دی ہیل! اب میں یہ شیروانی پہن کے اس بیوقوف لڑکی کے لیے خود کو دولہے کی طرح سجاؤں گا؟ اورحان خان کی بھجوائی گئی۔ اورحان خان جو بھی 7 بجے شاور لے کر روم سے نکلا تھا، اپنے بیڈ پہ بلیک برینڈڈ شیروانی دیکھتے ہوئے جھنجھلاتے ہوئے خود سے مخاطب ہوا۔ کرسٹل گرے سرخی مائل آنکھوں میں خفگی تھی۔ وہ اپنے کالے گھنے بال اور پھولے کسرتی سینے پہ ٹاول پھیرتا ہوا آنکھیں گھماتے ہوئے آئینے کے سامنے آگے کھڑا تیار ہو کے مردان خانے کی طرف نکلنے والا تھا، کیونکہ اس کے دوست 15 منٹوں تک حویلی پہنچنے والے تھے۔ کبیر خان نے اس کی شادی کے لیے 3 دن اپنی مرضی کے سوٹ خریدے تھے۔ وہ اس کی سیاہ رنگ سے سچی محبت کے بارے میں واقف تھے، اسی لیے اس کے لیے کل اور آج دونوں دن کے لیے سیاہ لباس خرید ڈالا۔ کل والا سیاہ لباس تو وہ آرام سے پہن چکا تھا، کیونکہ اسے پہننے میں کوئی بات نہیں تھی، وہ ایسی ڈریسنگ عام روٹین میں بھی کیا کرتا تھا۔ لیکن یہ بلیک شیروانی دیکھ کے اسے عجیب سی اکتاہٹ ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ شیروانی پہن کے ان سب کے درمیان کھڑا کیسا لگے گا۔ پہلے ہی وہ اپنی من مرضی کر کے مغرب ہونے سے 2 سے 3 منٹ پہلے اٹھا تھا، اب اگر جو یہ آخری وقت پہ یہ شیروانی ریجیکٹ کر کے نیچے بھجوا دیتا تو باپ نے اوپر آ کے اس کے کالے گھنے بالوں پر اس طرح پھیرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا تھا، کیونکہ جتنا آج وہ انہیں تپا چکا تھا کوئی شک نہیں تھا وہ اس کا سر گنجا کر کے اسے بارات کے لیے خود تیار کرتے۔ مورے، ہم نے سنا تھا جو لڑکی اپنی بارات خود دیکھتی ہے وہ اپنی آئندہ زندگی میں اپنے شوہر کے لیے خوشحالی کا باعث بنتی ہے۔ اس کی شوہر کی قسمت کھل جاتی ہے۔ ہمیں تو چھت پہ جانا بھی منع ہے، لیکن ہم اپنی بارات کیسے دیکھیں مورے؟ انویٹیشن سے تیار ہوتی پریشی خان اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں الجھاتی بے حد معصومیت سے مغزلہ خان سے مخاطب تھی، جو اس وقت اس کا لہنگا اور اس کی جویلری نکال کے رکھ رہی تھی۔ اسے تیار ہونے کے دوران 1 منٹ بھی اپنی زبان بند نہیں کی تھی۔ بیوٹیشین اسے بول بول کے تھک چکی تھی۔ پلیز چپ کر جائیں، میک اپ خراب ہو جائے گا، جس پہ وہ اس سے 1 منٹ مہلت لے کے اپنے مورے سے مخاطب ہوتی، چپ ہی نہ کرتی۔ بیچاری بیوٹیشین اس انوکھی دلہن کو بے حد ضبط سے تیار کر رہی تھی، جس کی زبان پٹر پٹر چل رہی تھی۔ جس طرح سے میری بچی کل چھت پہ گئی تھی، آج بھی اسی طرح سے چوری چھپکے سے چلی جانا، بنفشے اور زلے کو لے کے۔ مغزلہ خان نے اسے پیار سے جواب دیا تھا۔ انہیں اپنی بہو پہ ٹوٹ کے پیار آیا تھا، جسے اپنے شوہر کی قسمت کی خود سے زیادہ فکر تھی۔ پوری حویلی میں یہ بات کسی سے بھی چھپی نہیں تھی کہ پریشی خان اپنے شوہر اورحان کبیر خان کو ٹوٹ کے چاہتی ہے۔ مغزلہ خان کے دیے گئے مشورے پہ پریشی خان کی آنکھوں کے آگے گزری رات کے منظر لہرائے تھے۔ کتنا ستایا تھا پوری رات بنفشے، زلے اور اس کی سہیلیوں نے اسے، اب وہ شاید مر کے بھی انہیں اوپر اپنے ساتھ نہ لے کے جاتی۔ وہ کانوں کی لو تک سرخ پڑتی اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا گئی۔ اس کے چہرے پہ بکھرے کوسوں قضا کے رنگ دیکھ کے بیوٹیشین بھی کچھ پل کے لیے محبود ہوئی تھی۔ مورے، کبیر نے ہمیں منع کیا تھا چھت پہ جانے سے، وہ اپنی ناک سکوڑتی ہوئی نروٹھے پن سے
بولی تھی۔ لہجے میں کچھ اداسی تھی کہ آج وہ چاہ کے بھی چھت پہ جا کے اپنی بارات نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ اورحان کبیر خان کی نظر آج چھت پہ ہی ہونی تھی۔ تو میری بچی نے پہلے کبھی اس کی سنی ہے جو آج سنے گی؟ جس پہ پریشے خان بھی کھلکھلا کے ہنس دی۔ مغزلہ خان آئیبرو اٹھا کے ہنستے ہوئے بولی۔ بیوٹیشین نے رشک سے پریشے خان کو دیکھا تھا، جس کی سانس ماؤں سے بڑھ کر تھی۔ بلیک خوبصورت سی شیروانی میں ملبوس اورحان کبیر خان اپنی گھنی سیاہ بیڑ پر ہاتھ پھیرتا بالکل ابھی راہداری سے ہوتا ہوا مردان خانے کی طرف جانے والا تھا۔ اس کی موری نے اسے کلے کے بغیر دیکھ کے منہ بسورتے ہوئے باقاعدہ اس کی نظر اتار کے اسے یہاں بھیجا تھا۔ اس کی موری کا کہنا تھا کہ وہ اس دن اپنے بیٹے کو کلے میں دیکھنا چاہتی تھی، جس پہ دراز قد اورحان کبیر خان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ان کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ پہلے ہی اتنا لمبا ہے، کلا پہن کے اس نے کسی کھمبے سے کم نہیں لگنا تھا۔ اس کے اتنا سا کہنے پر مغزلہ خان کھلکھلا اٹھی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی پہ بے تحاشا خوش تھی۔ اپنے تمام دوستوں کی گاڑیاں ایک ساتھ حویلی کے پورچ میں داخل ہوئی تھیں۔ اپنے سب دوستوں کو دیکھ کے اورحان کبیر خان کے لبوں کو خوبصورت سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ وہ تمام دوست ایک دوسرے پر جان دیتے تھے۔ رات میں اورحان خان نے انہیں کافی بار حویلی رکنے کا بولا تھا، لیکن وہ سب ہی تقریباً بیوی شدہ تھے، کوئی ایک دو ہی کنوارے تھے۔ اس لیے سب صبح وقت آنے کا کہہ کر اپنے اپنے گھروں اور حویلیوں کو روانہ ہو گئے۔ وہ سب ڈھول اور بینڈ باجوں کے ساتھ حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ یہ پہلی بارات تھی جو دولہے کے بغیر اتنے شور و غل سے حویلی میں داخل ہو رہی تھی، کیونکہ دولہا پہلے سے ہی حویلی میں موجود تھا۔ سلام گھر جمائی صاحب۔ اس کے تمام دوست اپنی گاڑیوں سے نکل کے اپنے سینے پہ ہاتھ دھر کے سر کو خم کر دیتے ہوئے اسے ایک ہی انداز میں سلام کر کے آئے تھے، جس کا وہ سب پلان بنا کر آئے تھے۔ اورحان خان جو ان سب کو اتنے پیار سے دیکھ رہا تھا، ان کے سلام کرنے کے انداز پر، اس نے دانت کھچکاتے ہوئے ان سب کی طرف دیکھا تھا جو کل سے اسے چھیڑنے کی غرض سے بار بار گھر جمائی بول رہے تھے، کیونکہ وہ سب جانتے تھے اس کی دلہن اس کی حویلی سے ہی ہوئی ہے، وہ اسے کسی دوسری حویلی سے رخصت کروا کے نہیں لا رہا۔ جب وہ کل اسے ہر طرح سے تنگ کرنے میں ناکام رہے تو گھر جمائی بولنا شروع کر دیا، جس پہ وہ اچھا خاصا چڑ رہا تھا۔ میں تم لوگوں کا خون کر دوں گا، کمینوں! اپنے کالے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ گرایا۔ یہ اس کا فیورٹ جملہ تھا۔ اسے ہر اس انسان کا خون کرنا پسند تھا جو اس کی ناک میں دم کر کے رکھتا تھا، جن میں پریشے خان پہلی فرصت میں تھی۔ وہ اس کے جواب پہ قہقہ لگاتے ہوئے پٹھانوں کے انداز میں خوبصورتی سے بھنگڑا ڈالتے اس کی طرف بڑھے تھے۔ اس کے گرد گول دائرہ بناتے وہ ہنستے ہوئے بھنگڑا ڈال رہے تھے۔ اورحان کبیر خان نے گہری سانس بھرتے ہوئے ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ یقیناً رات کی طرح اس کی گردن اکڑانے کا پلان بنا کے آئے تھے۔ پریشے خان تیار ہونے کے بعد اپنی ہیل کی بھی پرواہ کیے بغیر اپنی تمام سہیلیوں کو لیے اوپر چھت کی طرف بڑھی تھی، لیکن چھت کا بند دروازہ دیکھ کے اس نے اپنا منہ بسورا تھا، کیونکہ اس کا ان رومانٹک سرتاج چھت کا دروازہ مردان خانے کی طرف سے لاک کروا چکا تھا، یوں کہ اب زنان خانے کی طرف سے کوئی بھی چھت کی طرف نہ آ پاتا۔ وہ اپنی منقوہ سے واقف تھا، وہ ہر وہ کام کرے گی جو اسے ناپسند ہے، اس لیے اسے خود ہی کوئی نہ کوئی حفاظتی قدم اٹھانا پڑا۔ پریشے خان کے کبیر کے غصے سے چھت کا دروازہ بجاتی نعرے لگاتی رہی، لیکن اس کی آواز چھت کے دروازے سے گزرتی تو کوئی کبیر اس کی آواز سنتا نہ۔ وہ منہ پھلا کے سب کے ساتھ نیچے اترتی اپنی بارات دیکھنے کا آئیڈیا سوچنے لگی، اور پھر اسے یاد آیا تھا اورحان کبیر خان کے کمرے کے ٹیرس کے کونے پہ جا کے اپنی بارات بڑے آرام سے دیکھ سکتی تھی۔ ہاں، کام تھوڑا رسکی تھا، لیکن ناممکن نہیں تھا۔ وہ سب کو لیے اورحان کبیر خان کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، جس کی زاور خان نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی خوبصورتی سے سجاوٹ کروائی تھی۔ وہ اورحان خان کے کمرے کے ٹیرس پہ چھپ کے کھڑی پورچ سے نظر آتے مناظر دیکھتی چہک رہی تھی، جہاں اس کے کبیر کے دوست اور زاور خان اس کے ارد گرد بھنگڑا ڈالتے اس پہ پیسے اچھال رہے تھے۔ ڈھول کی تھاپ سنتے ہوئے پریشے خان خود پر سے قابو کھوتی ہوئی خود بھی کھلکھلاتے ہوئے ہلکا پھلکا سا بھنگڑا ڈالنے لگی۔ وہ اس وقت بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ضلع اور بنفشے بار بار اسے دیکھ کے ماشاء اللہ بولتی اپنے گلے سے لگا رہی تھی، جو آج پہلی بار تیار ہو کے سب دنوں کے ریکارڈ توڑ چکی تھی۔ اورحان کبیر خان نے جو اپنے تمام دوستوں کو آنکھوں ہی آنکھوں کے اشارے سے بس کرنے کا بولتا اپنی آنکھیں گھما رہا تھا، اچانک سے اس کی نظر اپنے ٹیرس کی طرف اٹھی تھی۔
उसने बेखुदी से मैं टेरेस की तरफ नजरें उठाई थी, जब वहाँ किसी के हाथ को लंबा किए भंगड़े डालते देख के उसकी क्रिस्टल ग्रे आंखें फैली थी। उसने यूं भंगड़ा डालने वाली का चेहरा तो नहीं देखा था, लेकिन हाँ, अपनी तेज नजरों से वो सिर्फ इसका बाजू ही देख पाया था, जिस पे उसका सुस्त बटा सेट किया गया था। और खान कबीर खान सुख से कह सकता था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेवकूफ़ मनकूबा प्रीशे खान है। और खान कबीर खान का रंग कल की तरह गुस्से से सूख हुआ था। वो इसे तंग करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। वो कदरे कोने की तरफ थी। बहुत गौर करने से सिर्फ उसके बाएं बाजू वाली साड़ी देखी जा सकती थी। और खान कबीर खान को किस तरह से ऊपर की जाके उसके मुंह पे तमाचे बजाए, जो पागलों की तरह भंगड़े डाल रही थी। जिनान खाने में तमाम औरतें आ चुकी थी, वो अभी ऊपर नहीं जा सकता था। परी परी, लाला यहीं पे देख रहे हैं, हट जा परी परी। हवा और कबीर खान को और खान कबीर खान को यहाँ दिखता पाके उसके पीछे आती बिनफ्शा बुखलाहट से बोली थी, जो किसी की भी सुने बगैर हनूस पगड़ा डालने में मसरूफ थी। परी, तेरा कबीर यहीं देख रहा है। अब की बार उसकी सहेली उसके कान में बुलंद आवाज में बोली थी, जिसमें वो होश में आती चीख मारते हुए टेरेस से दूर हुई थी। उसने झुक के नीचे की तरफ देखने की गलती नहीं की थी, वरना वो इसकी गर्दन उड़ा के रख देता। उसे पीछे हटते देख के orhan खान अपने दोस्तों को लिए मर्दान खाने की तरफ बढ़ गया। उसके नकुश तन चुके थे। अगर उसकी जगह किसी दूसरे मर्द की नज़र उसके बाजू की तरफ उठ जाती तो orhan कबीर खान उसका यही बाजू जड़ से उखेड़ देता। सच शुक्र कि उसके तमाम दोस्त शुगर मिले और फायरिंग में मसरूफ थे, और वैसे भी वो यहाँ वहाँ झांकने वाले नहीं थे। हाय, कबीर ने देखा सच्ची, वो कपकपाते हुए लबों से बोलती टेरेस से orhan कबीर खान के कमरे की तरफ आई थी। हाँ जी, सच्ची मुच्ची, आजकल से भी ज़्यादा रोमांटिक सज़ा के लिए तैयार रही हमारी बच्ची। जल्ले मसला खान के अंदाज में बोलती उसकी बलाएं लेती हुई कहके लगा रही थी। प्रीशा खान ने सुर्ख पड़ते हुए उनसे अपना रुख मोड़ा था। वो कल रात से यूं ही उसका जीना हराम गति से छेड़ रही थी। प्रीशा खान का दिल इस वक्त लरज रहा था। वो न जाने उसका क्या हाल करेगा। वो सिर्फ एक मिनट के लिए इस बात को सोच के परेशान हुई थी। डोर की तेज़ होती थाप पर वो अपनी परेशानी भूलती अब की बार orhan कबीर खान के कमरे में ही भंगड़ा डालती गोल गोल घूम रही थी। वो इतनी देर परेशानी में नहीं रह सकती थी। वो जिंदा दिल लड़की खुद के साथ साथ सबको खुश करना भी जानती थी। सरदार orhan कबीर खान की शादी पे खाने का अच्छा खासा एहतमाम किया गया था, और खान खान को इसकी शेरवानी से अजीब सी चिढ़ हो रही थी। वो इस बेजारी की वजह से अपने दोस्तों के लाभ कहने पे भी कुछ नहीं खा रहा था। सबको खाना खाते देख के वो अपने फ़ोन में मसरूफ़ हो चुका था। फ़ोन यूज़ करते हुए उसका चेहरा एकदम से गुस्से से सुर्ख हुआ था। उसे किसी नंबर से प्रीशा खान की एक साइड वाली तस्वीर भेजी गई थी, जिसमें उसका चेहरा तो वाज़ह नहीं था, हाँ, लेकिन उसका बायां बाजू वाज़ह था। वो सुर्ख दुल्हन वाले दुपट्टे के साथ ढका हुआ था। इन तस्वीर को देख के orhan खान के दिल में फावड़ जले थे। वो तैशुश इश्तियाल के आलम में सोफे से उठा था। उसे यूं उठते देख के उसके दोस्तों ने खाने से हाथ खींचते उसे फिक्रमंदी से देखा था। खान, सब ठीक है? उसे बैठे बैठाए गुस्से में आते देख के उन सब का फिक्रमंद होना बनता था। इन सबको फिक्रमंद होते देख के वो अपना चेहरा बेतासुर करता अपनी घनी काली बेड पर हाथ देते हुए उन्हें रिलैक्स करने की गर्ज से बोला, हाँ सब ठीक है पक्का। वीर शाह को जब तसल्ली न हुई तो सोफे से उठते हुए अपनी बात पर जोर देते हुए इस्तफसार किया था, सब ठीक है, बस राहम चौधरी को उसकी मौत याद कर रही है। वो चेहरे पर छटानी तासरात सजाए किसी गैर मरी नुक्ते में नजरें जमाए बोला था। उसके पथरीले और मजबूत लहजे पे सब दोस्तों ने परेशानी से नजरों का मिलाप करते फिर से orhan कबीर खान की तरफ देखा था, जो अपनी शेरवानी के ऊपरी बटन खोलता गहरे सांस भरते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। सिर्फ कुछ ही देर में मेहमान जाने वाले थे। इसके बाद वो राम चौधरी से निपटने का इरादा रखता था। रात के 2:30 बज रहे थे, लेकिन वो अभी तक अपने कबीर का इंतजार करती इसके बेड पर बैठी हुई मुंह लटकाए गुलाब जामुन खाने में मसरूफ थी। वो orhan कबीर खान के लिए रवायती पठानी दुल्हनों की तरह पूर सजी नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थी, लेकिन वो सोने की बजाय मुलाजमा से अपनी पसंद के गुलाब जामुन की बड़ी सी ट्रे मंगवाए उसके कमरे की LED ऑन करती मज़े से कार्टून देखते हुए इनसे इंसाफ कर रही थी। वो पिछले आधे घंटे से इसी काम में मसरूफ़ गुलाब जामुन की आधी ट्रे खा चुकी थी। गुलाब जामुन उसका इश्क थे। वो बैठे बिठाए कितने ही गुलाब जामुन खा जाया करती थी। वो अभी इसी काम में मसरूफ़ थी जब दराज कद orhan कबीर खान कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ था। अपने कमरे की सजावट देख के उसने संजीदगी से नज़रें दौड़ाई थी। कबीर, प्रीशा खान जो गुलाब जामुन खाती कार्टून देखने में मसरूफ़ थी, orhan कबीर खान हमको कमरे में दाखिल होते देख के वो जल्दी से आधा गुलाब जामुन वापस से ट्रे में फेंकती खुद पर घूंघट कर गई थी। orhan कबीर खान जो सदमे से LCD पे लगे कार्टून की तरफ देख रहा था। प्रीशा खान की चीख नमा आवाज़ सुनते उसकी नज़रों का मरकज़ अपना बेड बना था, जो खूबसूरत वाइट और रेड नेट के साथ साथ खूबसूरत ही गुलाब के गुलदस्तों के साथ सजाया गया था।
بیڈ پہ بیٹھی اپنی سجری سنوری دلہن کو دیکھ کے اس کے علاوہ کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ غصے کے علاوہ اس میں ایسا کوئی جذبہ نہیں جو اس وقت دوران کبیر خان کے دل میں بیدار ہوا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ نہیں پاتا کیونکہ اس نے برق رفتاری کے ساتھ گھونگھٹ اپنے چہرے پر اٹھایا تھا اور خان اسے نظر انداز کرتا LCD کی طرف بڑھا تھا۔ کارٹون بند کرنے کے بعد وہ بیڈ کی طرف بڑھنے کے بجائے اپنی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اپنی طرف آنے کے بجائے الماری کی طرف بڑھتے دیکھ کے پریشی خان نے اپنی ناک سی سکوڑی۔ کبیر ہم یہاں ہیں، ہمیں الماری میں مت ڈھونڈیے۔ گھونگھٹ کے نیچے سے وہ پہلے تو اس سے مخاطب کرتی فطری شرم و حیا کے احساس سے لڑکھڑائی، لیکن پھر لہجے کی لڑکھڑاہٹ پہ قابو پاتے بے حد معصومیت سے فراوانی سے بول گئی۔ وہاں کبیر خان اس کی بات سن کے بھی نظر انداز کرتا الماری سے اپنا نائٹ سوٹ نکالنے لگا۔ اس دوران اس نے دیکھا تھا اس کی الماری میں اب اس سے زیادہ کپڑے پریشی خان کے تھے، جنہیں دیکھ کے اسے ایک نئے سرے سے تپ چڑھی تھی۔ وہ اپنی چیزیں شیئر نہیں کرتا تھا، اسی لیے الماری اپنے بیڈ کے میں اس کا حصہ ڈالنا اسے ایک آنکھ نہیں بھرا تھا۔ کبیر، کیا آپ کو ہماری آواز نہیں آ رہی؟ ہم بیڈ میں ہیں، ہم کب سے آپ سے منہ دکھائی لینے کے لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسے نائٹ سوٹ نکالتے دیکھ کے وہ نروٹے پن سے بچوں سے انداز میں بولتی۔ اس نے ابھی اسے بلیک شیروانی میں نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا اور وہ تھا کہ اسے چینج کرنے والا تھا۔ پریشی خان کو غصہ آیا تھا۔ مجھے نہیں دیکھنا تمہارا میک اپ سے لدا اتنا حسین چہرہ۔ وہ آپ کی بات تپے ہوئے لہجے میں چہرہ جھٹک کے بولتا، اپنی شیروانی اتار کے صوفے پر پھینک رہا تھا۔ وہ اس کی بجائے صرف منہ دکھائی لینے کا انتظار کر رہی تھی۔ اوران کبیر خان کو اس کے مطلبی رویے سے غصہ آیا تھا۔ وہ راہم چودھری کی وجہ سے پہلے کم غصے میں تھا، جو اسے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ اس کے جواب پہ پریشی خان نے ڈباتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اچھا، یہ اپنی شادی کے گلاب جامن کھا لیں، پر آدھے سے زیادہ ہم کھا چکے ہیں، باقی آپ کے لیے رکھے ہیں۔ وہ اس کے غصے کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی، اسے معصومیت سے گلاب جامن کا لالچ دے رہی تھی، کیونکہ چاہے وہ ہمیشہ کی طرح جتنے بھی غصے میں تھا، وہ اسے اپنی منہ دکھائی بخشنے والی بالکل نہیں تھی۔ اسے کوئی بھی جواب دیے بنا واش روم میں گھسنے والا تھا۔ جب پریشی خان ساری شرم و حیا بلائے طاق رکھتی جلدی سے بیڈ سے اٹھتے ہوئے اور خان کی طرف بڑھی تھی، اپنے بلڈ ریڈ کوٹے اور نگینوں کے کام سے لبریز لہنگے کو اپنی چوڑیوں سے سجے ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچتی، وہ تیزی سے اس کے مقابل آئے کھڑی ہوئی تھی۔ گھونگھٹ ہنوز چہرے پہ تھا اور خان اس کی اتنی جرأت اور تیزی پہ حیران ہوا تھا۔ وہ اتنی بھاری لہنگے کو اٹھائے اتنی اسپیڈ سے اس کی طرف آئی تھی اور خان کا حیران ہونا بنتا تھا۔ کب سے ہم آرام سے بول رہے ہیں، تو سر پہ چڑھے جا رہے ہیں، منہ دکھائی نکالیں جلدی ہماری۔ وہ اس کی سفید قمیض کو سینے سے اپنی مٹھیوں میں دبوچتی کہ اسے غصے سے خفقی سے درمیانی آواز میں گھرائی۔ اس کے انداز پر اب کبیر خان بے حد ضبط سے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی صحیح کرنے لگا۔ اس نے کم از کم آج تو اسے اتنے اوور ریئیکٹ ایکسپٹ نہیں کیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جو کچھ شرم و حیا کا مظاہرہ کرے گی، لیکن وہ ہمیشہ وہ کام وہ حرکت انجام دیتی جو کبیر خان نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس کی چوڑیوں سے سجی کلائیوں کو اپنے سینے پر محسوس کرتے اس نے اس کے گھونگھٹ سے سجے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ اور تمہاری کوئی منہ دکھائی نہیں ہے میرے پاس، مجھے چینج کرنا ہے، ہاتھ اٹھاؤ اپنا۔ اس کے بائیں بازو کو دیکھ کے وہ تمام تصاویر یاد آئی تھی جو مرجان خانے میں نمبر سے موصول ہوئی تھی۔ جاؤ چینج کر لو، وہ دبے دبے غصے سے بولا۔ ہم پچھلے پورے 6 گھنٹوں سے اسی بیڈ پہ اپنی منہ دکھائی کا انتظار کر رہے ہیں، اور کتنے بدلحاظ ہیں آپ کبیر، آپ ہماری منہ دکھائی ہی نہیں لائے۔ اس قانون کے جرم کی آپ کو صبح مورے عدالت مورے میں ہماری جج صاحبہ ڈائننگ روم میں دیں گی، ہم معاف نہیں کریں گے آپ کو۔ وہ اپنی ایڑیوں کو زمین سے اٹھا کے اس کا کالر اپنے ہاتھوں میں دبوچتی ڈرامائی انداز میں اپنی منہ دکھائی کا رونا رو رہی تھی۔ سچ شکر تھا کہ اس وقت اس کی ہچکیوں کی بیٹ بند تھی۔ اس کے ہاتھ اپنے کالر پہ دیکھتے اور کبیر خان غصے سے گھرایا، ہاتھ ہٹاؤ پریشی خان۔ وہ ایک سرکشا پٹھان تھا جسے اپنے گریبان پہ کسی کا ہاتھ برداشت نہیں ہوتا تھا، اپنے دوستوں کا بھی نہیں۔ اسی دھاڑ پر پریشی خان کے ہاتھ ایک پل کو لرزے تھے، لیکن اگلے پل وہ اپنی لرزاہٹ پر قابو پا گئی۔ لو بھلا، اس میں اتنا چیخنے والی کیا بات ہے؟ لو ہٹا دیے، ذرا ہمیں اپنا موبائل تو دکھائیں، ہم نے اپنی تصاویر بنانی ہے، آخر کو ہم پہلی بار دلہن بنے ہیں، ہماری تصویر تو ہونی چاہیے تاکہ کل کو ہمارے بچے دیکھ سکیں۔ وہ اس کے گریبان سے ہاتھ ہٹانے کے بعد اپنے الفاظ پہ غور کیے بنا اس کے ہاتھ سے اس کا قیمتی موبائل تھام گئی، اور خان جو اس کے آخری جملے پر بلوچ کھا کے اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا، اسے اپنے ہاتھ سے فون چھیننے والے انداز میں پکڑتے دیکھ کے وہ خود کے غصے پر ایک دفعہ سے ضبط غول چڑھاتا واش روم کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ اس کا بازو تھام گئی۔ کبیر، یہ تو کھل ہی نہیں رہا، فیس آئی ڈی مانگ رہا ہے، اپنا چہرہ ادھر کریں ذرا۔ وہ اس کا بازو ہلاتی روآنچ سے انداز میں اسے فون کی طرف متوجہ کرنے لگی۔ گھونگھٹ اس نے ابھی تک اپنے چہرے سے نہیں ہٹایا تھا۔ اسے دیکھ کے اب خان کو بیزاری سی ہو رہی تھی، اور خان نے اس کے ہاتھ سے فون پکڑ کے اسے ایک سیکنڈ میں کیمرہ آن کر کے واپس پکڑا دیا۔ وہ پھر سے اپنے قدم آگے کی طرف بڑھانے لگا جب وہ اس کا مضبوط ہاتھ تھام گئی، اور خان نے اب کی بار اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے گہری سانس بھری تھی۔ یہ لڑکی کیوں اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی؟ وہ اس وقت کسی سے بھی گفتگو کرنے کے بجائے اپنا غصہ ٹھنڈے کرنے کے لیے بات لینا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کے کام میں خلل ڈالنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ کیا تکلیف ہے پریشی خان؟ وہ اس کی طرف رخ موڑتا غصے سے دبی آواز میں گھرایا۔ غصہ کیوں کر رہے ہیں کبیر؟ ہم آپ کو کھا تھوڑی جا رہے ہیں، بس ہماری چند تصاویر بنا دیں،
ہم سے یہ سیلفی والی بلا ٹھیک سے نہیں لی جا رہی۔ وہ اس کے غصے پر مصنوعی حیرانگی کا اظہار کرتی اب اپنی تصویر کا رونا رو رہی تھی۔ اس کی فرمائش سن کر خان کبیر خان کا مجھے شاٹ ہوا تھا۔ میں تمہیں فوٹوگرافر نظر آ رہا ہوں پریشی خان؟ وہ غصے سے قلقلائی میں گویا ہوا۔ نہیں تو اب ہمیں شوہر نظر آ رہے ہیں۔ شوہر تو بیویوں کے ایسے کام بنا کہیں کر دیتے ہیں۔ وہ خفگی سے نازو انداز سے بولی، اپنا گھونگھٹ اٹھا کے اس کی طرف دیکھتی اب اسے اس کا فون تھما رہی تھی تاکہ وہ اس کی تصویر لے سکے۔ اسے گھونگھٹ پلٹتے دیکھ کے خان کبیر خان کی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز ہوئی تھیں۔ سانولی رنگت پہ اور وائٹ کے بجائے نیچرل میک اپ کیے پتلے باریک ہونٹوں کو بھرا بھرا بنانے کی غرض سے بلڈ ریڈ لپ اسٹک سے اچھا خاصا رنگا گیا تھا۔ سونے کے زیورات میں سجی پریشی خان ماتھے پر خوبصورت سی ماٹھا پٹی لگائے، جبکہ ڈارک براؤن بالوں کو آگے سے خوبصورت بریڈ ہیئر سٹائل اور باقی آدھے بالوں کا اونچا جوڑا بنائے سر پہ اچھے سے دوپٹہ سیٹ کیے وہ اس وقت بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ کانوں میں بڑے بڑے آویزیں، ناک پر خوبصورت سی موتیوں سے سجی نتھ، گلے میں چوکر، جبکہ کلائی میں بھر بھر کے چوڑیاں پہنے آج پیروں میں وہ گولڈن پائل پہنے ہوئی تھی۔ اور خان ایک منٹ میں اس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لے چکا تھا۔ بلاؤز کی فٹنگ اور گہرا گلا آج بھی کل کی طرح تھا یا خان کبیر خان کے مطابق اسے تھوڑا زیادہ واہیات کہا جا سکتا تھا۔ وہ سجی سنوری پریشی خان اس وقت خان کبیر خان کے دل کے تار ہلا گئی اور خان کبیر خان کو پھر سے وہ تصویر یاد آئی تھی۔ وہ گھونگھٹ ڈال کے بھنگڑا تو یقیناً نہیں ڈال رہی تھی۔ اس کے چہرے خوبصورت اور معصوم نقوش دیکھے تو کیا جس نے اس کی تصویر لی تھی وہ صرف ایک سائڈ سے لی تھی؟ کیا اس گھٹیا انسان نے اس کے چہرے کی تصاویر نہیں ہوں گی؟ کیا اس کی توبہ شکن سراپے کی نہیں ہوں گی؟ کبیر خان کے دل میں یہ سوالات بری طرح سے مچے تھے، جس پر وہ اپنا نائٹ سوٹ زمین پہ پھینکتا، اسے شدید غصے سے اسے دیوار کے ساتھ لگاتا، اس کے نزدیک ہوا تھا۔ میرے ڈیسک پہ کیا کر رہی تھی تم؟ وہ اس کا جبڑا اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں لیے شدید غصے سے بلند آواز میں داڑا تھا۔ پریشی خان جو اس کے دیکھنے کے انداز پر سرخ پڑ رہی تھی، اسے یوں اچانک اتنے غصے میں آتے دیکھ کے اسے اپنی گھنی پلکوں کی جھالر اٹھائی اور حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ البتہ اس کے سوال پر اس کا دل کانوں میں دھڑکا تھا تو وہ واقعی اسے بھنگڑا ڈالتے دیکھ چکا تھا۔ میں نے پوچھا، میرے ٹیرس پہ کھڑی بھنگڑے کیوں ڈال رہی تھی تم پریشی خان؟ اور خان کبیر خان چلایا۔ وہ اس کے چلانے پہ دھوپ نکلتی ہوئی معصومیت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، اپنے جبڑے پر اس کی سخت پڑتی گرفت کو محسوس کرتے ہوئے مشکل اپنی سسکی قابو پائے ہوئی تھی۔ وہ ہم ایسے ہی بارات دیکھنے آئے تھے، وہ اپنی اصلی انداز سے سچ کہا، مجرم کی طرح معصومیت سے جواز پیش کرنے۔ واٹ دی سیل؟ کیا تم پاگل ہو پریشی خان یا جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتی ہو؟ تمہیں میرے کمرے کے ٹیرس پہ کھلے منہ کھڑے بھنگڑا ڈالتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی تھی؟ وہ ایک ہاتھ سے اس کے جبڑے پہ اپنی گرفت مضبوط کرتا، دوسرے ہاتھ سے اس کا بایاں بازو زور سے پیچھے کی طرف موڑتا، اس کے کان کے پاس غیظ و غضب سے داڑا تھا۔ اسے زور سے اپنا بازو موڑتے دیکھ کے پریشی خان نے نم آنکھوں سے سسکی بھری تھی۔ اتنی خوشی کس بات کی ہے تمہیں؟ کیا اتنا تڑپ رہی ہو تم کبیر خان کو پانے کے لیے؟ تمہاری ساری تڑپ آج ہی ختم کر ڈالوں تو بولو۔ یہ سب کرنے کے لیے تمہیں ان اونچے ہتھ کنڈوں کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شدید غصے اور بے باکی کے ملے جلے تاثرات سے کھرکھراتا ہوا اس کے بازو مزید اس کی کمر کی طرف موڑ گیا۔ پریشی خان سے اب کچھ بھی بولنا محال ہو رہا تھا۔ اس کے الفاظ پہ وہ سرخ پڑنے کے بجائے اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، جو اس کے بارے میں ایسے خیالات رکھتا تھا۔ وہ اس کی خوشی کو کن معنوں میں حس کر چکا تھا۔ پریشی خان کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی لڑیوں کی طرح جھلمل کرتے آرزو بھر گرے تھے۔ وہ کراہتے ہوئے سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ پریشی خان کو سمجھ کیا رکھا ہے آپ نے؟ آپ بار بار ہماری تصدیق کریں گے اور خاموش رہیں گے؟ ہمیں درد ہو رہا ہے، ہمارا بازو چھوڑیں۔ ناممکن۔ وہ اپنی پوری قوت سے اس کے ہاتھوں سے اپنا جبڑا آزاد کرتی ہذیانی انداز میں معصومیت سے چلائی۔ اس کے یوں رو کے چلانے پر خان کبیر خان کو بے ساختہ اپنی سختی کا احساس ہوا تھا۔ اس کی اونچی آواز ناگوار گزری تھی، لیکن وہ انجانے میں اس سے کچھ زیادہ ہی سختی برت چکا تھا، جس پہ وہ اپنا غصہ دباتا ہوا جلدی سے اس کا بازو اپنے ہاتھ کی گرفت سے آزاد کر گیا تھا۔